اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق آپ کا تو تختی نمبر 6 ہے، مشق حرکات و تنوین۔ اس کی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جوڑ کرنا ان کو آئے گا جنہوں نے پچھلی تختی نمبر 1، تختی نمبر 2، تختی نمبر 3، تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 اچھی طرح پڑھی، یاد کی اور ان کی پہچان رکھی۔ ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جنہوں نے اچھی طرح یاد نہیں کی اور اچھی طرح نہیں پڑھی اور ان کی پہچان نہیں کی تو ان کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن سمجھ آ جائے گی۔ تو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، حمزہ زبر آ، اگر یہ حمزہ کے اوپر زبر ہٹا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ کمنٹس میں بتائیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اگر یہ حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ تو حمزہ ہی بنے گا نا، ٹھیک ہے؟ حمزہ کے اوپر زبر، الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے، یہ کیا بن جاتا ہے؟ حرکات۔ اور اسی طرح حمزہ کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ تنوین۔ اور اسی طرح ہی آپ اگر اچھی طرح پہچان کر کے پڑھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گا۔ چلو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال 2 زبر دن۔ تنوین کس حرف کو کہتے ہیں؟ غننے والے حرف کو۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ابدن، آگے وقف، ابدا۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا، دال 2 پیش دن، احد، آگے وقف، احد۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، اخا، ذال زبر ذا، اخذ، آگے وقف، اخذ۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، اذی، نون زبر نا، اذینا۔ اب ذال کا کیسے پتہ چلا؟ اس کی یہ پہچان ہونا ضروری ہے۔ اب ذال کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ 1 نقطہ ہے۔ اب اس کی پہچان اگر آپ کو ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہ ذال ہے۔ اب جیسے یہ جیم آ گیا، اور جیم کی پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ جیم کے نیچے 1 نقطہ۔ ہا کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہا خالی۔ اب ہا زبر ہا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا۔ جیسے آگے ہا زبر ہا، شین زبر شا، حشا، را زبر را، حشرا۔ سمجھ آئی؟ اسی طرح سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را 2 پیش رون، سرورن، آگے وقف، سرور، سرور، ڈبل را کی آواز آنی چاہیے، سرور، کیونکہ 2 را پڑھے ہیں اس میں۔ سب سے پہلی اور آخری بات میں آپ کو کر دوں کہ یہ مشق اچھی طرح یاد کرنی ہے اور اچھی طرح یاد کر کے سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس نورانی قاعدہ ہوگا، اس میں آپ نورانی قاعدے کے اندر دیکھ کر یاد کریں مکمل مشق کو، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ پچھلی میری تختیں دیکھیں
جو میں نے پچھلی ویڈیوز ڈال رکھی ہیں، تختی نمبر 1، تختی نمبر 2، تختی نمبر 3، 4، 5، جب تک آپ یہ 5 تختیوں کو اچھی طرح یاد نہیں کرو گے، اس کی مشق آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ جب یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی تو آگے کیسے سمجھ آئے گی؟ آگے کے لیے سب سے پہلے کہتے ہیں نا، بنیاد اچھی ہونی چاہیے۔ یہ جو قرآن پاک سیکھنے کے لیے جو انسان بڑھتا ہے تو اس کے بنیادی کیا ہے؟ نورانی قاعدہ۔ جو اگر نورانی قاعدہ جس نے اچھی طرح یاد کر لیا، وہ سمجھ لو کامیاب ہے۔ تو اسی طرح نون زبرنا، اب نون کے اوپر ایک نقطہ ہے نا، اب نون زبرنا، خا زیر خی، ناخی، را زبر را، ناخی را، تا دو زبر تن، ناخیراتن، آگے وقف ناخیرہ۔ ایسے جیسے یہ دیکھیں، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہوما زا، تا دو زیر تین، ہوما زا تین، آگے وقف ہوما زا۔ اسی طرح اچھی طرح آپ نے یہ تختی مکمل یاد کرنی ہے اور مجھے سنانی ہے۔ اگر میرا نمبر آپ کے پاس نہیں ہے تو میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا نمبر جو میرے یوٹیوب چینل پر ڈی پی لگی ہوئی ہے اس کے اندر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں، میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں اور مجھے آپ سبق سنا بھی سکتے ہیں اور رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اگر ہو سکے تو شیئر بھی کر دیا کریں، کیونکہ یہ دین کا پلیٹ فارم ہے، سیکھنے سکھانے کا پلیٹ فارم ہے۔ تو آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بچہ یا ایک آدمی بھی کوئی ایک حرف دین کا سیکھتا ہے، اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں ملتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔